السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سو؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ بیٹے، آج ہم جو ہے شاب النبیل، یہ ٹاپک ہے ہماری پوئٹری میں، تھرڈ ٹاپک آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اے نوبل بوائے، ایک شریف نوجوان کے عنوان سے ہے یہ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اس ناز غلامی پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے اور وجہ ہے۔ عزیز طلباء، آج کی جو ٹاپک ہے اس میں بتایا گیا شاب النبیل، یہ آپ کو سیکشن نمبر 2 میں نام آئیں گا۔ اس کی سمری آپ کو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں لکھنی ہے، اور اس کے ورسز آئیں گے آپ کو انکمپلیٹ، نام نہیں دیں گے جیسا کہ فرسٹ ایئر میں نام دیے تھے، جیسا کہ پہلے کے 2 پویم میں آپ کو بتایا تھا کہ نام نہیں دیں گے بلکہ ورس انکمپلیٹ دیں گے۔ فار ایگزامپل، انا فتن امین لی خلق و دین، یہ ایک لائن ہے پوری، تو اس میں دے دیں گے انا فتن ڈیش ڈیش خلق و دین۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ انا فتن امین لی خلق و دین، اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک لائن ہوئی۔ اسعى ڈیش ڈیش وجد، تو اسعى لنعل المجد بہمت وجد، اس طرح سے جو ہے آپ کو یہ پویم کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کا ٹرانسلیشن اور تھوڑا سا ایکسپلینیشن لکھنا ہے۔ یہ 8 مارکس کا کوشچن ہے، اس کو بغور اچھی طریقے سے پڑھیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ پہلے تھوڑا ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی جو ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زبان کو اور آپ کے سماعت کو جو آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل فرمائی اور کہنے کی مجھے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور یہ پویم کے بارے میں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب لوگ، کامیاب کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ دیکھو بیٹا، یہ یاد رکھ لو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسلسل نیک عمل کرنا ہے، کیونکہ بندے کا کام ہے عبادت کرنا۔ بندہ کہتے ہی ہیں جو جھک جائے، مان لے، تسلیم کر لے، اس کا نام بندہ ہے۔ اور رب حکم دینا ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ جو بات بتا دی گئی اس کو فالو کرنے والے کا ہی نام بندہ ہے۔ اب آئیے صاحب، انا فتن امین، یہاں شاعر کہہ رہا ہے میں ایک امانت دار نوجوان ہوں۔ لی خلق و دین، میرے اخلاق، میرا جو کیریکٹر ہے وہ دیندار ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سابقہ میں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسلمان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہا وہ مسلمان ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے پاس اس مسلمان کے معنی ایک اور بھی ہیں کہ وہ ہے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کیا کرنا۔ جب آپ کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو اب ان کے بتائے ہوئے قانون پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں یہ کالج میں آ گیا ہوں،
اب یہ کالج میں آ گیا اور یہاں پہ میں اعظم سر سے یہ بات کمٹمنٹ کر لیا، یہ ہو گیا، تو اب جو اعظم سر بولے ماننا میرے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں مانا کہ بھائی میں اپنی مرضی کو تھوپ نہیں سکتا، سمجھ گیا نا؟ اب جو بتا رہے ہیں اس کو جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے تو اب آپ کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، سونپ دینا۔ یہ ہے مسلمان۔ یہ دیندار ہونے کا اکثر جو ہے نا لوگ دیندار بول تو آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیندار کے معنی ہی ہیں اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرنا۔ جو کچھ کریں گے آپ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع، جو بولے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے کو دیندار کہتے ہیں۔ نہ اپنی مرضی سے آپ سوئیں گے، نہ اپنی مرضی سے اٹھیں گے، نہ اپنی مرضی سے کھائیں گے، نہ اپنی مرضی سے پئیں گے۔ کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے کرنے والا مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تو سلنڈر کر دیا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آپ جو بوئیں گے کل بروز قیامت وہی کاٹیں گے۔ آپ بتا دیا گیا ہے، دیکھو بابا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اب آپ لوگ ہی ہے، اب آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہم کہ دیکھو بیٹے یہ پڑھو، یہ پڑھے تو آپ کو ایسا ہوگا، امتحان ہوگا ایک دن آپ کا، اس امتحان میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا، یہ سیکشن میں یہ معاملہ ہوگا، اس کا ویٹیج اتنا ہوگا۔ اب آپ کیا کریں معلوم ہے، اس کو پڑھ لیں اور اس کو فالو کر لیں، تو کل امتحان میں جب آ جائیں گا وہ تو آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس میں بعض میرے جیسے ہیں نہیں سنے اور اس کو پشے پوز ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی تو بہت دن ہے نا، کب ایگزام ہوتے بھی نہیں معلوم، ایسا ہو گیا نا ویسا ہو گیا نا۔ ہم نہ پڑھنے کے 1101 بہانے بنا سکتے ہیں، پڑھنے کا اس میں ایک ہے کیا؟ دیکھیے اب ہم بولیں گے کیا ہوا صاحب؟ کرونا ہو گیا، نہیں پڑھے صاحب۔ کیا ہوا صاحب؟ وہ پانی آ گیا، بارش ہو گئی، نہیں پڑھے صاحب۔ کیا ہوا صاحب؟ ارے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، نہیں پڑھے۔ کیا ہوا صاحب؟ بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، نہیں پڑھے۔ ارے آپ کے پاس نہیں پڑھنے کے 1101 بہانے ہیں، صحیح بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن مان لیجئے ان تمام کے بیچ میں کیا آپ سانس لینا بھولے؟ کیا ان تمام کے بیچ میں آپ کھانا کھانا بھول گئے؟ کیا ان تمام کے بیچ میں آپ پانی پینا بھول گئے؟ نہیں صاحب وہ کیسا کر سکتے، وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم تو مر جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہے میرے بچوں کہ ایک طالب علم کو علم نہ ملے تو اس کا معاملہ ایسی ہونا جیسے کہ ایک مچھی کو پانی میں سے نکالے تو وہ جیسے بے چین ہو جاتی ہے، اب اس کا رہنا محال ہے، نہیں رہ سکتی صاحب۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے پانی میں سے نکال کر تو کچھ منٹوں کے بعد، کچھ سیکنڈوں کے بعد، وہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ مر جائے گی۔ اسی طرح سے ایک طالب علم کا بھی معاملہ ایسی ہونا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو ایسے ہی بے چین ہو جانا، صبح میں نہیں پڑھ رہے، شام میں نہیں پڑھ لیں، دوپہر میں کبھی بھی جو ہے وقت نکال کر پڑھنا کمپلسری۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ہے، نماز کمپلسری پڑھنا ہے صاحب، کچھ بھی ہو جائے، گھر میں کوئی مر گئے تو بھی نماز پڑھنا ہے ہی نہیں ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بچوں آپ کو جو دیا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ سن رہے ہیں اور اس کو اگر اپنے ذہنوں میں نہ بٹھا لیں تو کل جب امتحان ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے، دیکھتے رہیں گے کوئی بتانے والا ملا تو اچھا ہے، کوئی دکھانے والا ملا تو اچھا ہے، کوئی بتا دیا تو ہمارا سال بچ جائے گا، نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گی، کل ممی کو کیا بولوں گی، پپا کو کیا بولوں گی، آپ براہر دیکھتے رہتے۔ اب انویجیٹر ایک سٹ پراپرلی، اب آپ کے اوپر بار بار کمنٹس، اب اس کے بعد 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ کو دیکھ لے تو اب وہ جو انویجیٹر یہاں ٹھہر کے دیکھ رہا ہے پورا کانسنٹریشن آپ پہ رکھے گا کہ آپ پلٹے تھے بول کے۔ اس لیے میرے بچوں یہ وقت ہے، آج وقت ہے، پڑھ لو تو کل آپ کے لیے خبر میں، حشر میں، پل صراط پہ، میزان میں کہیں آپ کو جو ہے نا شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر یہاں عبادت نہیں کریں گے، یہاں اللہ سے نہیں ڈریں گے تو خبر میں پکڑے جائیں گے، حشر میں پکڑے جائیں گے، میزان میں پکڑے جائیں گے، پل صراط میں پکڑے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے گا، وہاں جا کے ایک وقت تک رہنا پڑے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، پھر وہ جنت میں جانے والے چلے جائیں گے، پھر معاملہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی باری آئیں گی۔ تو میرے بچوں آپ لوگ جو ہے نا برائے مہربانی پلیز اچھا محنت سے پڑھ لو کہ آپ کے والدین کو شرمندگی نہ ہو، آپ کا رب جو آپ کو کھلا رہا پلا رہا ہے وہ بھی اس کی عبادت کرو،
وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرو تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، دین بھی اچھا ہو جائے۔ انا فتن امین، میں ایک امانت دار، یعنی جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اب آپ کا کام ہے وہ چیز جو میں آپ کو دیا وہ جو ہے دوسروں تک پہنچانا۔ لی خلق و دین، میرے اخلاق جو ہے، میرا نیچر جو ہے وہ دیندار ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کا ہے۔ اسعى لنال المجد بہمت وجد، میں ہمت اور محنت سے پڑھتا ہوں۔ آسان نہیں ہے پڑھنا، پڑھنے کو لوگ بعض جو ہے فولاد کے چنے بھی بتاتے ہیں۔ اگر صحیح استاد مل جائے، آپ کو صحیح رہبر مل جائے تو آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اگر آپ کو صحیح فارمیٹ نہ ملے، استاد نہ ملے اور آپ کو کوئی بتانے والا نہ ملے تو بہت 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 زیادہ دشواری ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بچوں، جو کچھ بھی آپ کے اساتذہ یہاں سے بتا رہے ہیں، آپ کے گھر تک آ کے بتا رہے ہیں، تو اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اسعى لنال المجد، تو یعنی جو ہے صبح جلدی اٹھنا، اٹھ کے جو ہے خوب محنت سے پڑھنا۔ آپ کو کلاسز نہیں ہیں بلکہ آپ دیر تک نہیں سونا، بلکہ جو ہے صبح 4 بجے اٹھنے کی عادت بنا لو، 4 بجے اٹھنے کی عادت بنا لو۔ آپ کے فارمیٹ میں رہنا کہ میرے کو صبح 4 بجے بستر پہ نہیں رہنا ہے، صبح میں جلد سے جلد اٹھنا ہے۔ آپ کو جو ہے جب آپ کچھ دن اس کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کا بیک آپ کے بستر کو لگنا نہیں چاہے گا، وہ جو ہے کروٹیں بدلتا رہیں گا، ارے چلو اٹھو بھائی، اب درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ رات میں پھر آپ جب صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے تو رات میں جلدی سونے کی بھی آپ عادی ہو جائیں گے۔ آج ہماری حالت بہت خراب ہے، ہم رات ہماری ختم ہو رہی ہے 4 بجے، ہم 4 بجے بستر پہ جا رہے ہیں اور صبح میں 1 بجے تک 2 بجے تک اٹھ رہے ہیں۔ تو بیٹے یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس طرح کا فارمیٹ ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اخذوا لحفظ الدرس فالعلم خیر غرسی، میں سبق یاد کرنے کے لیے صبح اٹھتی ہوں۔ آپ دیکھو صاحب، صبح کا معاملہ اتنا پیارا ہے، سورج نکلنے سے پہلے آپ جو ہے نا، اگر جس کالونی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو دیکھیں گے آپ پوری کالونی آپ کے سو رہی ہے، آپ بھی سو رہے ہیں۔ برخلاف اس کے آپ یہاں سے اٹھ کے کوئی دوسری کالونیز میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ پارک پورے بھر کے رہیں گے، لوگ پورے اٹھے ہوئے رہیں گے، ان کا گھر پورا صاف ہو جائے گا، سامنے ایون باہر روڈ تک معاملہ پورا صاف دکھیں گا، آپ پورا صاف ستھرا رہیں گا۔ ہمارے پاس جو ہے نا پورا سناٹا، سو رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، 4 بجے رات اٹھ کے تہجد پڑھ کے اپنے معاملہ داری کو تیار کر لینا، فجر پڑھتے سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بعد جو ہے نا اپنے اسکول کا کالج کا پڑھ لیتے بیٹھ جانا، اس کو یاد کر لینا، تو وہ جو لکھا ہوا رہیں گا وہ بہت بہترین رہیں گا، وہ آپ کا ذہن میں سے جانے والا نہیں ہے، وہ جانے والا نہیں ہے۔ کارپوریٹ کالجز وغیرہ میں جو ہے معلوم ہونا چاہیے آپ کو، صبح میں 6 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، ان کو صبح 5 بجے کوئی بھی سیزن ہونے دو، فجر کی نماز 6:15 بجے ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، 6 بجے کلاس میں رہتے ہیں، کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو، بارش کیوں نہ ہو، کچھ وہاں پہ جو ہے نا 6 بجے کلاسز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 6 بجے کلاس میں رہنا تو اٹھنا کب؟ 5 بجے۔ آپ 5 بجے اٹھ کے پانی نہا کے دودھ وغیرہ پی کے کلاس کو آ جانا ہے۔ تو وہ لوگ دیکھو، آپ وہاں کے رزلٹس اور ہمارے رزلٹس میں فرق یہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ جو ترتیب ہے ہماری ترتیب ہے، دوسرے اپنا رہے ہیں اور ہم اس کو پشے پوچھ ڈال دیے ہیں پیچھے۔ فالعلم خیر غرسی، اور علم ایک بہترین پودا ہے۔ دیکھیں صاحب، اگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن نہیں لے کے آتے تو ہم کہاں جاتے تھے ہوں گے؟ سوچو، اسلام سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلی کہا جاتا ہے، اسلام آنے کے بعد اس کو دور اسلام کہا گیا۔ دیکھو اب کیا حالت تھے ہمارے، اور ہم 1440 سال سے ہمارے آقا فرمائے، صحابہ فرمائے، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، سب یہ بولتے رہے کہ علم حاصل کرو، اور ہمارا یہ منشا ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو پشے پوش ڈال کر بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے چلے گا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو قابل نہیں بنیں گے، دنیا کے بارے میں جانیں گے نہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس طرح سے وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آپ اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو بہت پشے پوش رہ جائیں گے، کوئی آپ کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہے گا، آپ کو خود اٹھنا ہے، اٹھ کے اپنا کام کرنا ہے۔ آگے شاعر فرماتا ہے احترام المعلمہ اسمع ان تکلمہ، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں استاد کا احترام کرتا ہوں۔
جب وہ کہتے ہیں تو غور سے سنتا ہوں۔ دیکھو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک عربی کے ایک بہت بڑے شاعر کہتے ہیں خم للمعلم وفیہ تبجیلا کعد المعلم ان یکون رسولا۔ استاد آتے ہیں تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ رسول ہو۔ دیکھو جو کام میسنجرز پروفٹس کا تھا وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے لے رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اگر آپ انبیاء کی جو ان کی امت تھی ان سے کیسی محبت کرتی تھی، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسی تعظیم، ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو وہ تھوک زمین پہ جانے نہیں دیتے تھے، صحابہ نیچے جا کے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ حضور وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پہ جانے نہیں دیتے تھے، وہ پانی لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ حضور کا پسینہ نکلا تو پسینے کو جو ہے نا شیشوں میں بھر لیتے تھے، آج بھی وہ پسینہ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ ایسی محبت کرتے تھے، جہاں حضور کا پسینہ گرا خون گرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، خالی حضور کے قول و فعل عمل پہ بس سر جھکائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو صحابہ ایسا بیٹھتے تھے ان کے سروں پہ کبوتر بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کی تعظیم کرو، استاد خم للمعلم وفیہ تبجیلا کعد المعلم ان یکون رسولا۔ وہ استاد آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ رسول ہو، کیونکہ جو رسولوں کا کام تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اساتذہ سے لے رہا ہے، تو ان کی تعظیم بھی ایسی ہی کرنا، ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ان کے سامنے ان کو گھور کے نہیں دیکھنا، ان کے سامنے باادب ٹھہرنا، انہوں جو بولے غور و فکر سے سننا۔ ایک مدرسے میں ایک کلاس میں ایک بہت سارے بچے پڑھا کرتے تھے، ایک بچہ تھا اس کا سو اینڈ سو نام تھا، ایک مرتبہ بہت دنوں سے وہ پڑھ رہا تھا، مول صاحب ایک مرتبہ بولے میاں جاؤ وہ تاخچے میں فلاں تاخچہ ہے، دیکھو وہاں پہ سیدھے ہاتھ کو، وہاں جانے کے بعد فلاں ریک میں ایک کتاب ہے یہ فلاں نام کی، وہ لے کے آؤ۔ تو بچہ پوچھا مول صاحب یہ ریک کدھر ہے؟ تو بولے تم اتنے زمانے سے آ رہی ہیں، وہ ریک کہاں ہے تمہارے کو نہیں معلوم؟ بولے مول صاحب میں آپ کے چہرے کو اور کتاب کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھا، ایک ہی روم میں ہے، روم میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مگر یہ فلاں جگہ یہ کتاب رکھی ہوئی وہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ تو اس طرح سے یہ عمل اگر آپ کا ہوگا تو آپ باقی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جو میں بحیثیت آپ کے سامنے جو ٹھہرا ہوا ہوں، میں پڑھ کے نہیں ٹھہرا ہوں یہاں تک، صرف استاد کی جوتیاں سیدھے کرنے، انہوں کھائے سو ہاتھ دھوئے سو پانی پی کے یہاں ٹھہرا ہوا۔ تو بولنے کا منشا یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میرے کو یہاں لا کے ٹھہرا کر دیا، ان کا ادب بجا لانے کی وجہ سے یہاں لا کے ٹھہرا کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، یاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ میں بھول گیا ہوں اگر کوئی ایسی بات اساتذہ کے سامنے نکل گئی ہو تو، لیکن میری طرف سے اپنے طرف سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں جو ہے اگر وہ کسی راستے سے گزر بھی رہے ہیں، میری ان پہ نظر پڑ گئی تو میں ٹھہر جاتا تھا ادب سے۔ مول صاحب اگر رکے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، انہوں رکے تو گئے، ہاتھ چوم لیے، ان کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھ لیے، ہٹ گئے پیچھے۔ ادروائز اگر نہیں رکے تو اپن پھر اپنی طرف سے، اگر گاڑی پہ سائیکل لے کے بازو اٹھ جاتے تھے، بازو راستے میں سے بالکل کونے میں آ جانا، گاڑی لگا کے اس پہ سے اتر کے ٹھہر جانا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا بیٹے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا استاد بنا دیا۔ تو میرے بچوں آپ سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کا جتنا ہو سکتا ہے، کم حق ہم نہیں کر سکتے، جیسا کرنے کا حق ہے ہم ویسا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا ادب بجا لاؤ، آپ کے حق میں بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے آگے کلاس میں اللہ چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔